السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 20، آیات مقدسہ نمبر 22 تا 66 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائے اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت تامہ، رحمت عامہ اور ربوبیت کاملہ اور اختیارات کاملہ کے حوالے سے ہمیں یہ تعارف کروایا کہ اگر آپ آسمان، زمین اور اس کے مابین جو کچھ ہے، اور پھر آسمان کے پانی کا نزول، اور پھر اس پانی کے نزول کے بعد باغات میں رونقیں، فصلوں میں سرسبزہ اور درخت جو لہلہاتے ہوئے اپنی جوانی کی طرف بڑھتے ہیں، یہ سب کچھ کون کر رہا ہے؟ یہ تمام قدرت کاملہ اللہ رب العزت کی ہے۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت کا بڑا شاندار یہ طریقہ کار ہے کہ وہ صرف ایسے دلائل نہیں دیتے جس کا تعلق فکر اور فلسفے سے ہو، بلکہ اللہ ایسے دلائل دیتے ہیں جن کا تعلق انسانی فطرت سے ہے، انسانی روٹس میں موجود ہوتا ہے۔ یعنی انسان غور کرے نہ کرے یہ تو علیحدہ بات ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کی روٹس بتاتے ہیں، اس کی گراؤنڈز بتاتے ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ہر وہ چیز بتائی جو انسان کے زیر استعمال ہے، جس کو فزیکلی انسان دیکھ رہا ہے۔ آسمان زمین دیکھ رہا ہے، باغات دیکھتا ہے، چشمے دیکھتا ہے، درخت دیکھتا ہے، نہریں دیکھتا ہے، پہاڑی سلسلے کو دیکھتا ہے۔ یہ ساری باتیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما کر یہ فرمایا، بل اکثرهم لا يعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ جاننے کا مطلب سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے مسلسل، آپ سن رہے ہیں، غور و فکر کی دعوت دی ہے۔ بار بار اللہ کہتے ہیں سمجھو، غور کرو، سوچو۔ مقصد آپ پریکٹیکلی اور فزیکلی چیزوں کو استعمال بھی کر رہے ہیں، پھر بھی غور نہیں کرتے۔ یہ تو ایسی مثال ہے جیسے انسان ہاتھ میں پانی کا گلاس پکڑے، پانی پیے، اور پھر یہ کہے کہ یہ جو پانی ہے، یہ مجھے پانی جو نظر آ رہا ہے یہ پانی نہیں ہے۔
کوئی سمجھے گا، کہے گا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، پانی پی کر کہہ رہے ہو پانی نہیں ہے، یہ تو پانی ہے۔ پھر اس سے سوال کرے کہ پانی کہاں سے نکلا، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زمین سے نکلا ہے۔ اب زمین سے جو پانی نکلا تو اس سے پوچھئے بھائی پانی یہ زمین سے نکالا تو کیسے نکلا ہے، یہ کس نے ہمت دی، کس نے صلاحیت دی، اور زمین کے ان پوشیدہ خزانوں میں پانی کس نے رکھا ہوا ہے؟ تو وہ کہے دی اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جو کر رہا ہے۔ تو یہ تو بڑا احمق پن ہے، یہ ضدی پن ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ غور و فکر نہیں کر رہے۔ اللہ رب العزت نے آج بھی بڑی مثالیں دے کے سمجھایا، اور وہ مثالیں جو فزیکل ہیں۔ امن یجیب المضطر، جب آپ کہیں مجبور ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر پکارتا ہے یہ مجبور آدمی، اذا دعاہ، جب اس کو پکارتا ہے اللہ کو، ویکشف السوء، اور اللہ اس پریشانی کو دور کر دیتے ہیں، اس سختی کو دور کر دیتے ہیں، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین میں نائب بنا دیتے ہیں، یعنی جو تکلیفیں ہیں وہ دور کرتے ہیں، اور پھر اللہ راحت پہنچاتے ہیں، سکون پہنچاتے ہیں۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، یہ الفاظ بڑے بار بار ہر آیت مقدسہ میں آ رہے ہیں، اور یہ ہمیں زبانی یاد ہو جانے چاہیے تاکہ پتہ چل جائے کہ اللہ کا گفتگو کرنے کا کتنا خوبصورت طریقہ ہے۔ تو اللہ مثال دے کے کہتے ہیں أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے علاوہ اور بھی پھر کوئی معبود ہے، کوئی حاکم ہے، حکمران ہے، کوئی عبادت کے لائق ہے، کوئی اختیارات کے لائق ہے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ یعنی اللہ یہاں بھی انداز اختیار کر رہے ہیں، چاہیے تو یہ کہ یہ نصیحت حاصل کریں، غور کریں، اور غور کرنے کے بعد اپنے معاشرے کی تشکیل کریں، اللہ کو راضی کریں اور اللہ کی مخلوق کو راضی کریں، سائنس اور ایجادات میں ترقی کریں۔ امن یہدیکم، کون ہے جو آپ کو رہنمائی دیتا ہے، فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں جنگل اور دریا کے، جنگل اور دریا کے اندھیروں میں آپ کو کون رہنمائی دیتا ہے؟ پھر وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا، اور کون ہے جو ہواؤں کے ذریعے سے خوشخبری بھیجتا ہے، بین یدی رحمتی، اللہ رب العزت کی رحمت کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں، اور ٹھنڈی ہوائیں ہیں، اور بارشوں کی خوشخبری آ رہی ہے۔ اَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور معبود، حاکم، حکمران ہو سکتا ہے؟ تعالی اللہ، اللہ رب العزت بلند ہے، عما یشرکون، ان چیزوں سے جن کو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اتنے عقل کے اندھے ہیں کہ آپ مجبور ہیں تو اللہ رب العزت تمہاری پریشانی کو دور کرتا ہے، آپ باہر نکلتے ہیں خشکی میں، تری میں، تو اللہ رب العزت ان اندھیروں میں تمہیں رہنمائی دیتے ہیں، اللہ ستاروں کے ذریعے سے اور دیگر اسباب اور وسائل کے ذریعے سے تمہیں ان اندھیروں سے نکالتے ہیں۔ پانی کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، اللہ ٹھنڈی ہوائیں چلاتے ہیں، اور پھر بھی تم ان چیزوں کو شریک ٹھہراتے ہو جن کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اگر بتوں کو شریک کرتے ہو تو یہ تو بیچارے خود ہی پتھر کے بنے ہوئے بت، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اور اگر انسانوں کو تم اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، فرعون، نمرود، ابو جہل، کیسر و کسریٰ، اور آج کا امریکہ، یورپ اور بڑی بڑی طاقتیں، ان کو اللہ کا مقابلہ کرتے ہو، تو پھر آپ ان انسانوں پہ غور کر لیجئے، یہ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ یہ تو وہ ہیں امن یبدأ الخلق، کون ہے جس نے ان کو آغاز میں پیدا کیا؟ اللہ رب العزت نے
سب کی تخلیق کی، اور آغاز اللہ کی طرف سے ہوا۔ ثم یعیدہ، اللہ پھر اس کو دہرائیں گے اس عمل کو۔ یہ تو سارے کافر بھی مانتے ہیں، مشرک بھی مانتے ہیں کہ پیدا کرنے والا آغاز میں اللہ ہے، اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن آخرت کو نہیں مانتے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے آسمان اور زمین سے۔ رزق کا لفظ جب بھی آتا ہے تو میرے عزیزو اس کا مطلب ہے اللہ کے وہ تمام تر وسائل قدرت جن کے ذریعے اللہ نے ہماری غذا کا سسٹم بنایا ہے، اس میں ہر وہ چیز ہے جو ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ اِلٰہٌ مع اللہ، کیا اللہ رب العزت کے ساتھ کوئی اور حاکم ہو سکتا ہے؟ قل، آپ فرمائیے، ہاتوا برہانکم، لاؤ آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل لے کے آؤ۔ یعنی اللہ تو دلائل پیش کر کے سمجھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو حاکم مطلق ہے، وہ تو ویسے بھی آرڈر کر دے تو ہم نے سننا ہے، سمجھنا ہے اور عمل کرنا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، اللہ کا انداز دیکھیے، طریقہ دیکھیے، طریقہ دعوت، ہمیں ایک ایک چیز ریفرنسز کے ساتھ سمجھا رہے ہیں، اور ریفرنسز بھی وہ جو فزیکل ہیں۔ قل، فرما دیجئے، لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، کوئی نہیں جانتا جو آسمانوں اور زمین میں پوشیدہ چیزیں ہیں، غیب ہے، الا اللہ، مگر صرف اللہ جانتے ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے۔ زمین و آسمان کے جتنے غیوبات ہیں یہ سب اللہ جانتے ہیں۔ اللہ ان غیب کی چیزوں میں سے، پوشیدہ چیزوں میں سے اپنے برگزیدہ انبیاء کو دے دیں، اولیاء اللہ کو دے دیں، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔ لیکن اصل میں الا اللہ سے اللہ نے یہاں خاص کر دیا کہ غیوبات السماوات والارض وہ اللہ کے علم میں ہے، کسی اور کے علم میں نہیں۔ اللہ انسانوں کو کتنا علم دیتے ہیں، انبیاء کو کتنا علم دیتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، یہ جو دوبارہ آخرت پر اٹھنے پر یقین ہی نہیں رکھتے، اصل میں ان کا جو علم ہے آخرت کے بارے میں وہ بڑا ناقص ہے، بلکہ تھک چکا ہے ان کا علم، یعنی وہ غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ آخرت بھی آنی ہے، دوبارہ ہم نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ بل ہم فی شک منہا، ان کی تھکاوٹ کی وجہ یہ ہے، سستی کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس میں شک کرتے ہیں۔ بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کے بارے میں اندھے ہیں، عقل کے اندھے ہیں، یعنی جب غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں تو وہ عقل اور دل کے اندھے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے ضد کی، کفر اور شرک اور ظلم کی وجہ سے وہ اندھے ہو چکے ہیں، وہ سوچتے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنی کائنات کی تخلیق اور کائنات میں جو کائنات کا حسن ہے، جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں، اور یہ ساری مخلوقات اللہ نے سائنس اور انسانوں کے لیے رکھی، اس میں جدید ٹیکنالوجی موجود ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس پہ غور کرو، اس سے فائدہ اٹھاؤ، اللہ پر ایمان لے کے آؤ، اللہ کی فلسفہ توحید کو مان لو، اس کی رٹ کو مان لو، دنیا اور آخرت میں تمہیں ترقیاں ملیں گی، کامیابیاں ملیں گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو
شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔